اتنے میں ایک خوجے نے میرے پاس آ کر کہا، اس مسجد میں جا کر بیٹھ، شاید تیرا مطلب اس جگہ بر آوے اور اپنی دل کی مراد پاوے۔ فقیر فرمانے سے اس کے وہاں سے اٹھ کر اسی مسجد میں جا رہا، لیکن آنکھیں دروازے کی طرف لگ رہی تھیں کہ دیکھیے پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ تمام دن جیسے روزہ دار شام ہونے کا انتظار کھینچتا ہے، میں نے بھی وہ روز ویسی ہی بے قراری میں کاٹا۔ آخر خدا خدا کر کے شام ہوئی اور دن پہاڑ سا چھاتی پر سے ٹلا۔ ایک بار کی وہی خواجہ سرا جن نے اس پری کے مکان کا پتہ دیا تھا مسجد میں آیا۔ بعد فراغت نماز مغرب کے میرے پاس آ کر اس شفیق نے کہ سب راز و نیاز کا محرم تھا، نہایت تسلی دے کر ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے ساتھ لے چلا۔ رفتہ رفتہ ایک باغیچے میں مجھے بٹھا کر کہا، یہاں رہو جب تک تمہاری آرزو براوے، اور آپ رخصت ہو کر شاید میری حقیقت حضور میں کہنے گیا۔ میں اس باغ کے پھولوں کی بہار اور چاندنی کا عالم اور حوض نہروں میں فوارے ساون بھادوں کے اچھلنے کا تماشا دیکھ رہا تھا، لیکن جب پھولوں کو دیکھتا تب اس گل بدن کا خیال آتا، جب چاند پر نظر پڑتی تب اس ماہ و روح کا مکھڑا یاد آتا۔ یہ سب بہار اس کے بغیر میری آنکھوں میں خار تھی۔ بارے خدا نے اس کے دل کو مہربان کیا۔ ایک دم کے بعد وہ پری دروازے سے جیسے 14ویں رات کا چاند بناؤ کیے، گلے میں پشواس بادل کی، سنجاف کی، موتیوں کا دردامن ٹکا ہوا، سر پر اوڑھنی جس میں آنچل پلو لہر گھوگھرو لگا ہوا، سر سے پاؤں تک موتیوں میں جڑی روش پر آ کر کھڑی ہوئی۔ اس کے آنے سے تر و تازگی نئے سرے سے اس باغ کو اور اس فقیر کے دل کو ہو گئی۔ ایک دم ادھر ادھر سیر کر کے شے نشین میں مغرق مسند پر تکیہ لگا کر بیٹھی۔ میں دوڑ کر پروانے کی طرح جیسے شمع کے گرد پھرتا ہے تصدق ہوا اور غلام کی مانند دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس میں وہ خواجہ میری خاطر بطور سفارش کے عرض کرنے لگا، میں نے اس محلی سے کہا، بندہ گناہگار تقصیر وار ہے، جو کچھ سزا میرے لائق ٹھہرے سو ہو۔ وہ پری بہت ناخوش تھی، بد دماغی سے بولی کہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے کہ 100 توڑے اشرفی کے لیوے اپنا اسباب درست کر کے وطن کو سدھارے۔ میں یہ بات سنتے ہی کاٹ کا ہو گیا اور ایسا سوکھ گیا کہ اگر کوئی میرے بدن کو کاٹو تو ایک بوند لہو نہ نکلے، اور تمام دنیا آنکھوں کے آگے اندھیری لگنے لگی، اور ایک آہ نامرادی کی بے اختیار جگر سے نکلی۔ آنکھیں بھی ٹپکنے لگیں، سوائے خدا کے اس وقت کسوں کی توقع نہ رہی۔ مایوس محض ہو کر اتنا بولا، بھلا اپنے دل میں غور فرمائیے، اگر مجھ کم نصیب کو دنیا کا لالچ ہوتا تو اپنی جان و مال حضور میں نہ کھوتا۔ کیا ایک بارگی حق خدمت گزاری اور جانثاری کا عالم سے اٹھ گیا جو مجھ سے کم بخت پر اتنی بے مہری فرمائی۔ خیر اب میرے تئیں بھی زندگی سے کچھ کام نہیں، معشوقوں کی بے وفائی سے بیچارے عاشق نیم جان کا نبھا نہیں ہوتا۔ یہ سن کر تیکھی ہو تیوری چڑھا کر خفگی سے بولی، چے خوش، آپ ہمارے عاشق ہیں۔ مینڈکی کو بھی زکام ہوا۔ اے بے وقوف، اپنے حوصلے سے زیادہ باتیں بنانا خام خیال ہے۔ چھوٹا منہ بڑی بات، بس چپ رہ، یہ نکمی بات چیت مت کر۔ اگر کسی نے یہ حرکت بے معنی کی ہوتی، پروردگار کے سوں اس کی بوٹیاں کٹوا کر چیلوں کو بانٹتی، پر کیا کروں، تیری خدمت یاد آتی ہے۔ اب اسی میں بھلائی ہے کہ اپنی راہ لے، تیری قسمت کا دانہ پانی ہماری سرکار میں یہیں تلک تھا۔ پھر میں نے روتے بسورتے کہا، اگر میری تقدیر میں یہی لکھا ہے کہ اپنے دل کے مقصد کو نہ پہنچوں اور جنگل پہاڑ میں سر ٹکراتا پھروں تو لاچار ہوں۔ اس بات سے بھی دق ہو کر کہنے لگی، میرے تئیں یہ پھساندے چونچلے رمز کی باتیں پسند نہیں آتی۔ اس اشارے کی گفتگو کے جو لائق ہو اس سے جا جا کر کر۔ پھر اسی خفگی کے عالم میں اٹھ کر اپنی دولت خانے کو چلی۔ میں نے بہترا سر پٹخا، متوجہ نہ ہوئی۔ لاچار میں بھی اس مکان سے اداس اور نا امید ہو کر نکلا۔ غرض 40 دن تک یہی نوبت رہی، جب شہر کی کوچہ گردی سے اکتاتا جنگل میں نکل جاتا، جب وہاں سے گھبراتا پھر شہر کی گلیوں میں دیوانہ وار گھومتا،
نہ دن کو کھاتا نہ رات کو سوتا، جیسے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ زندگی انسان کی کھانے پینے سے ہے، آدمی اناج کا کیڑا ہے۔ طاقت بدن میں مطلق نہ رہی، اپاہج ہو کر اسی مسجد کی دیوار کے تلے جا بیٹھا کہ ایک روز وہی خواجہ سرا جمعے کی نماز پڑھنے آیا، میرے پاس سے ہو کر چلا۔ میں یہ شعر آہستہ ناطاقتی سے پڑھ رہا تھا: اس درد دل سے موت ہو، یہ دل کو تاب ہو، قسمت میں جو لکھا ہے الہی شتاب ہو۔ اگرچہ ظاہر میں صورت میری بالکل بدل گئی تھی، چہرے کی یہ شکل بنی تھی کہ جن نے مجھے پہلے دیکھا تھا وہ بھی نہیں پہچان سکتے تھے کہ یہ وہی آدمی ہے، لیکن وہ محلی آواز درد کی سن کر متوجہ ہوا، میرے تئیں بغور دیکھ کر افسوس کیا اور شفقت سے مخاطب ہوا کہ آخر یہ حالت کیسے بنائی۔ میں نے کہا، اب تو جو ہوا سو ہوا، مال سے بھی حاضر تھا، جان بھی تصدق کی، اس کی خوشی یوں ہی ہوئی تو کیا کروں۔ یہ سن کر ایک خدمتگار میرے پاس چھوڑ کر مسجد میں گیا۔ نماز اور خطبے سے فراغت کر کے جب باہر نکلا، فقیر کو ایک میانے میں ڈال کر اپنے ساتھ خدمت میں اس پری بے پرواہ کی لے جا کر چک کے باہر بٹھایا۔ اگرچہ میری روہٹ کچھ باقی نہ رہی تھی، پر مدت تک شب و روز اس پری کے پاس اتفاق رہنے کا ہوا تھا۔ جان بوجھ کر بیگانی ہو کر خوجے سے پوچھنے لگی، یہ کون ہے؟ اس مرد آدمی نے کہا، یہ وہی کمبخت بد نصیب ہے جو حضور کی خفگی اور عتاب میں پڑا تھا، اسی سبب سے اس کی یہ صورت بنی ہے۔ عشق کی آگ سے جلا جاتا ہے، ہر چند آنسوؤں کے پانی سے بجھاتا ہے، پر وہ دھونی بھڑکتی ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوتا، علاوہ اپنی تقصیر کی خجالت سے موا جاتا ہے۔ پری نے ٹھٹولی سے فرمایا، کیوں جھوٹ بکتا ہے؟ بہت دن ہوئے اس کی خبر وطن پہنچنے کی مجھے خبرداروں نے دی ہے۔ واللہ عالم، یہ کون ہے اور تو کس کا ذکر کرتا ہے؟ اس دم خواجہ سرا نے ہاتھ جوڑ کر التماس کیا، اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ فرمایا، کہہ، تجھے جان بخشی کی۔ خواجہ بولا، آپ کی ذات قدردان ہے، واسطے خدا کے چلون کو درمیان سے اٹھوا کر پہچانیے اور اس کی بے کسی کی حالت پر رحم کیجیے۔ ناحق شناسی خوب نہیں، اب اس کے احوال پر جو کچھ ترس کھائیے بجا ہے اور جائے ثواب ہے، آگے حد ادب جو مزاج مبارک میں آوے سو ہی بہتر ہے۔ یہ سوال جواب سن کر میں بھی اپنے جی سے اکتا رہا تھا۔ اتنا کہنے پر مسکرا کر فرمایا، بھلا کوئی ہو اسے دارالشفا میں رکھو، جب بھلا چنگا ہوگا تب اس کے احوال کی پرسش کی جائے گی۔ خوجے نے کہا، اگر اپنے دستے خاص سے گلاب اس پر چھڑکیے اور زبان سے کچھ فرمائیے تو اس کو اپنے جینے کا بھروسہ بندھے۔ نا امیدی بری چیز ہے، دنیا با امید قائم ہے۔ اس پر بھی اس پری نے کچھ نہ کہا۔ یہ سوال جواب سن کر میں بھی اپنے جی سے اکتا رہا تھا۔ بے دھڑک بول اٹھا کہ اب اس طور کی زندگی کو دل نہیں چاہتا، پاؤں تو گور میں لٹکا چکا ہوں، ایک روز مرنا ہے اور علاج میرا بادشاہ زادی کے ہاتھ میں ہے، کریں یا نہ کریں وہ جانے۔ بار مقلب القلوب نے اس سنگ دل کے دل کو نرم کیا، مہربان ہو کر فرمایا، جلد پادشاہی حکیموں کو حاضر کرو۔ وہیں طبیب آ کر جمع ہوئے، نبض قارورہ دیکھ کر بہت غور کی، آخر تشخیص میں ٹھہرا کہ یہ شخص کہیں عاشق ہوا ہے، سوائے وصل معشوق کے اس کا کوئی علاج نہیں، جس وقت وہ ملے یہ صحت پاوے۔ جب حکیموں کی بھی زبانی یہی مرض ثابت ہوا، حکم کیا کہ اس جوان کو نہلا کر خاص پوشاک پہنا کر حضور میں لے آؤ۔ وہیں مجھے باہر لے گئے، حمام کروایا، اچھے کپڑے پہنائے، خدمت میں پری کے حاضر کیا۔ تب وہ نازنین تپاک سے بولی، تو نے مجھے بیٹھے بٹھائے ناحق بدنام اور رسوا کیا، اب اور کیا کیا چاہتا ہے جو تیرے دل میں ہے، صاف صاف بیان کر۔ یا فقراء، اس وقت یہ عالم ہوا کہ شادی مرگ ہو جاؤں۔ خوشی کے مارے ایسا پھولا کہ جامے میں نہ سماتا تھا اور صورت شکل بدل گئی۔ شکر خدا کا کیا اور اس سے کہا، اس دم ساری حکیمی آپ پر ختم ہوئی کہ مجھ سے مردے کو ایک بات میں زندہ کیا۔ دیکھو تو اس وقت سے اس وقت تک میرے احوال میں کیا فرق ہو گیا۔ یہ کہہ کر 3 بار گرد پھرا اور سامنے آن کر کھڑا ہوا اور کہا، حضور سے یوں حکم ہوتا ہے، جو تیرے جی میں آئے سو کہوں۔ بندے کو ہفتے اقلیم کی سلطنت سے زیادہ یہ ہے کہ غریب نوازی کر کر اس عاجز کو قبول کیجیے اور اپنی قدم بوسی سے سرفرازی دیجیے۔ ایک لمحے تو سن ہو کر غوطے میں گئی، پھر کنکھیوں سے دیکھ کر کہا، بیٹھو۔
تم نے خدمت اور وفاداری ایسی ہی کی ہے کہ جو کچھ کہو سو بھپتی ہے اور اپنے بھی دل پر نقش ہے، خیر ہم نے قبول کیا۔ اسی دن اچھی ساتھ سب لگن میں چپکی قاضی نے نکاح پڑھا دیا۔ بعد اتنی محبت اور آفت کے خدا نے یہ دن دکھایا کہ میں نے اپنے دل کا مدعا پایا، لیکن جیسی دل میں آرزو اس پری سے ہم بستری ہونے کی تھی، ویسی ہی جی میں بے کلی اس واردات عجیب کے معلوم کرنے کی تھی کہ آج تک میں نے کچھ نہ سمجھا کہ یہ پری کون ہے، اور وہ حبشی سانولا سجیلا جس نے ایک پرزے کاغذ پر اتنی اشرفیوں کے بدرے میرے حوالے کیے اور تیاری ضیافت کی بادشاہوں کے لائق ایک پہر میں کیوں کر ہوئی، اور وہ دونوں بے گناہ اس مجلس میں کس لیے مارے گئے، اور سب خفگی اور بے مروتی کا باوجود خدمت گزاری اور ناز برداری کے مجھ پر کیا ہوا۔ اور پھر ایک بار کی اس عاجز کو یوں سربلند کیا، غرض اسی واسطے بعد رسم و رسومات عقد کے 8 دن تلک باوصف اس اشتیاق کے قصد مباشرت کا نہ کیا۔ رات کو ساتھ سوتا، دن کو یوں ہی اٹھ کھڑا ہوتا۔ ایک دن غسل کرنے کے لیے میں نے خواص کو کہا کہ تھوڑا پانی گرم کر دو تو نہاؤں۔ ملکہ مسکرا کر بولی، کس برتے پہ تتا پانی؟ میں خاموش ہو رہا، لیکن وہ پری میری حرکت سے حیران ہوئی، بلکہ چہرے پر آثار خفگی کے نمودار ہوئے، یہاں تلک کہ ایک روز وہ بولی، تم بھی عجیب آدمی ہو، یا اتنے گرم یا اتنے ٹھنڈے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر تم میں قوت نہ تھی تو کیوں ایسی کچی حوث پکائی؟ اس وقت میں نے بے دھڑک ہو کر کہا، اے جانی، منصفی شرط ہے، آدمی کو چاہیے کہ انصاف سے نہ چوکے۔ بولی، اب کیا انصاف رہ گیا؟ جو کچھ ہونا تھا سو ہو چکا۔ فقیر نے کہا، واقعی بڑی آرزو اور مراد میری یہی تھی، سو مجھے ملی، لیکن دل میرا دبدہے میں ہے، اور 2 دلیں آدمی کی خاطر پریشان رہتی ہے، اس سے کچھ ہو نہیں سکتا، انسانیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے دل میں یہ قول کیا تھا کہ بعد اس نکاح کے کہ عین دل کی شادی ہے، بازی باتیں جو خیال میں نہیں آتیں اور نہیں کھلتی، حضور میں پوچھوں گا کہ زبان مبارک سے اس کا بیان سنوں تو جی کو تسکین ہو۔ اس پری نے چیں بچیں ہو کر کہا، کیا خوب، ابھی سے بھول گئے؟ یاد کرو، بارہا ہم نے کہا تھا کہ ہمارے کام میں ہرگز دخل نہ دیجیو اور کسی بات کے متعارض نہ ہو جائیو، خلاف معمول بے ادبی کرنی کیا لازم ہے؟ فقیر نے ہنس کر کہا، جیسی اور بے ادبیاں معاف کرنے کا حکم ہے، ایک یہ بھی صحیح۔ وہ پری نظریں بدل کر آگ بگولا بن گئی اور بولی، اب تو بہت سر چڑھا، جا اپنا کام کر، ان باتوں سے تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا، دنیا میں اپنے بدن کی شرم سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن ایک دوسرے کا واقف کار ہوتا ہے، بس جب ایسی چیز دل پر روا رکھی تو اور کون سا بھید چھپانے کے لائق ہے؟ میری اس رمز کو وہ پری وقوف سے دریافت کر کر کہنے لگی، یہ بات سچ ہے، پر جی میں یہ سوچ آتا ہے کہ اگر مجھ نگوڑی کا راز فاش ہو تو بڑی قیامت مچے۔ میں بولا، یہ کیا مذکور ہے، بندے کی طرف سے یہ خیال دل میں نہ لاؤ اور خوشی سے ساری کیفیت جو بیتی ہے فرماؤ، ہرگز میں دل سے زبان تک نہ لاؤں گا۔ کسوں کے کان پڑنا کیا امکان ہے؟ جب اس نے دیکھا کہ اب سوائے کہنے کے اس عزیز سے چھٹکارا نہیں، لاچار ہو کر بولی، ان باتوں کے کہنے میں بہت سی خرابیاں ہیں، تو خواہ درپے ہوا، خیر تیری خاطر عزیز ہے، اس لیے اپنی سرگزشت بیان کرتی ہوں، تجھے بھی اس کا پوشیدہ رکھنا ضروری ہے، خبر شرط۔ غرض بہت سی تاکید کر کر کے کہنے لگی، میں بدبخت ملک دمشق کے سلطان کی بیٹی ہوں، اور وہ سلاطینوں سے بڑا بادشاہ ہے، سوائے میرے کوئی لڑکا بالا اس کے یہاں نہیں ہوا۔ جس دن سے میں پیدا ہوئی، ماں باپ کے سائے میں ناز و نعمت اور خوشی خرمی سے پلی۔ جب ہوش آیا تب اپنے دل کو خوبصورتوں اور نازنینوں کے ساتھ لگایا، چنانچہ ستھری پریزاد ہم جولی عمرہ زادیاں مصاحبت میں اور اچھی قبول صورت ہم عمر خواسیں سہیلیاں خدمت میں رہتی تھیں۔ تماشا ناچ راگ رنگ کا ہمیشہ دیکھا کرتی، دنیا کے بھلے برے سے کچھ سروکار نہ تھا، اپنی بے فکری کے عالم کو دیکھ کر سوائے خدا کے شکر کے کچھ منہ سے نہ نکلتا۔ اتفاقاً طبیعت خود بخود ایسی بے مزہ ہوئی کہ نہ مصاحبت کسوں کی بھاوے، نہ مجلس خوشی کی خوش آوے، سودائی سا مزاج ہو گیا، دل اداس اور حیران، نہ کسوں کی صورت اچھی لگے، نہ بات کہنے سننے کو جی چاہے۔ میری یہ حالت دیکھ کر دائی دادا چھوچھو انگا سب کے سب متفکر ہوئیں اور قدم پر گرنے لگیں۔
یہی خواجہ سرا نمک حلال قدیم سے میرا محرم اور ہم راز ہے، اس سے کوئی بات مخفی نہیں۔ میری وحشت دیکھ کر بولا، اگر بادشاہ زادی تھوڑا سا شربت ورق الخیال کا نوش فرما لیں تو اغلب ہے کہ طبیعت بحال ہو اور فرحت مزاج میں آوے۔ اس کے اس طرح سے کہنے سے مجھے بھی شوق ہوا، تب میں نے فرمایا جلد حاضر کر۔ محلی باہر گیا، ایک سرائی اسی شربت کی تکلف سے بنا کر برف میں لگا کر ایک لڑکے کے ہاتھ لوا کر آیا۔ میں نے پیا اور جو کچھ اس کا فائدہ بیان کیا تھا ویسا ہی دیکھا۔ اسی وقت اس خدمتگار کے انعام میں ایک بھاری خلعت خوجے کو عنایت کی اور حکم کیا کہ ایک سراہی ہمیشہ بلا ناغہ اسی طرح حاضر کیا کریں۔ اس دن سے یہ مقرر ہوا کہ خواجہ سرا سراہی اسی چھوکرے کے ہاتھ لوا کر لاوے اور بندی پی جاوے۔ جب اس کا نشہ طلوع ہوتا تو اس کی لہر میں اس لڑکے سے ٹھٹا مزاح کر کر کے دل بہلاتی تھی۔ وہ بھی جب ڈھیٹ ہوا تب اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا اور اچنبے کی نقلیں لانے بلکہ اوہی بھی بھرنے اور سسکیاں لینے۔ صورت تو اس کی طرح دار لائق دیکھنے کی تھی، بے اختیار جی چاہنے لگا۔ میں دل کے شوق سے اور اٹکیلیوں کے ذوق سے ہر روز انعام بخشش دینے لگی، پر وہ کمبخت انہی کپڑوں سے جیسے ہمیشہ پہنا کرتا تھا حضور میں آتا، بلکہ وہ لباس بھی میلا کچیلا ہو جاتا۔ ایک دن پوچھا کہ تجھے سرکار سے اتنا کچھ ملا پر تو نے اپنی صورت ویسی کی ویسی ہی پریشان بنا رکھی ہے، کیا سبب ہے؟ وہ روپے کہاں خرچ کیے یا جمع کر کے رکھے؟ لڑکے نے یہ خاطرداری کی باتیں جو سنی اور مجھے اپنا احوال پرسان بتایا، آنکھیں ڈبڈبا کر کہنے لگا، جو کچھ آپ نے اس غلام کو عنایت کیا سب استاد نے لے لیا، مجھے ایک پیسہ نہیں دیا، کہاں سے دوسرے کپڑے بناؤں جو پہن کر حضور میں آؤں؟ اس میں میری تقصیر نہیں، میں لاچار ہوں۔ اس غریبی کے کہنے پر اس کے ترس آیا۔ وہیں خواجہ سرا کو فرمایا کہ آج سے اس لڑکے کو اپنی صحبت میں تربیت کر اور اچھا لباس تیار کروا کر پہنا، اور لونڈوں میں بے فائدہ کھیلنے کودنے نہ دے، بلکہ اپنی خوشی یہ ہے کہ آداب لائق حضور کی خدمت کے سیکھے اور حاضر رہے۔ خواجہ سرا موافق فرمانے کے بجا لایا اور میری مرضی جو ادھر دیکھی نہایت اس کی خبر گیری کرنے لگا۔ تھوڑے دنوں میں فراغت اور خوش خوری کے سبب اس کا رنگ روغن کچھ کا کچھ ہو گیا اور کینچلی سی ڈال دی۔ میں اپنے دل کو ہر چند سنبھالتی، پر اس کافر کی صورت جی میں ایسی کھپ گئی تھی کہ یہی جی چاہتا کہ مارے پیار کے اسے کلیجے میں ڈال رکھوں اور اپنی آنکھوں سے ایک پل جدا نہ کروں۔